ناول احساس اسکلم عثمان اسلم گندل ایپیسوڈ 1۔ آج وہ اپنی بیٹی کا فرض ادا کر کے خود کو بے حد پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ وہیں حال میں صوفے پر بیٹھے وہ اپنے ماضی میں کھو گئی۔ صالحہ، ارے او صالحہ، بیٹا دیکھو کون آیا ہے، کب سے دروازہ بج رہا ہے۔ جی امی جان۔ صالحہ نے جا کر دروازہ کھولا تو اس کا چہرہ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھا۔ اشرف انکل، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ صالحہ نے مسکرا کر پوچھا۔ الحمدللہ بیٹا، بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہو؟ اشرف نے مسکراتے ہوئے صالحہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ جی الحمدللہ انکل، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور آنٹی کیسی ہیں؟ ارے وہاں کھڑی حال چال ہی پوچھتی رہے گی یا اندر بھی آنے دے گی بھائی صاحب کو؟ صالحہ کی امی عالیہ نے اسے ڈانٹا۔ جی انکل، اندر آئیں آپ۔ صالحہ نے مسکراتے ہوئے اشرف کو اندر آنے کا کہا۔ جاؤ صالحہ، انکل کے لیے چائے بنا کر لاؤ، اور بھائی صاحب آپ بیٹھیں۔ عالیہ نے صالحہ کو چائے بنانے کے لیے بھیجا اور اشرف سے بیٹھنے کا کہا۔ صالحہ چائے بنانے چلی گئی۔ جی بھائی صاحب، کیسے آنا ہوا، اور بھابھی جان ساتھ نہیں آئیں؟ عالیہ نے اشرف سے سوال کیا۔ آنا تو وہ بھی چاہتی تھی بھابھی جان، لیکن اس کی طبیعت خراب تھی، تبھی نہیں آئی، اشرف نے جواب دیا۔ اللہ صحت دے بھابھی جان کو، عالیہ نے کہا۔ آمین ثم آمین۔ جی بھابھی جان، تو آج میں خاص یہاں آپ سے آپ کی ایک بہت ہی قیمتی چیز مانگنے آیا ہوں۔ اشرف نے اپنی بات شروع کی۔ بس آپ انکار نہ کیجیے گا بھابھی جان، اشرف نے صالحہ کی ماما عالیہ سے کہا۔ پر بھائی صاحب، میرے گھر تو کوئی ایسی قیمتی چیز نہیں جو آپ کے لے جانے کے قابل ہو، عالیہ نے ناسمجھی سے اشرف کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں بھابھی جان، آپ سب سے قیمتی چیز کو بھول رہی ہیں۔ کیا بھائی صاحب؟ عالیہ نے ناسمجھی سے سوال کیا۔ آپ کی بیٹی صالحہ بھابھی جان، اشرف مسکراتے ہوئے بولے۔ صالحہ؟ عالیہ اب بھی سمجھ نہ پائیں۔ ارے بھابھی جان، میں اپنے بیٹے عمر کے لیے آپ کی بیٹی مانگنے آیا ہوں، اشرف نے صاف معنی میں اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ کیسے انکار کر سکتی ہوں بھائی صاحب، پہلی بار تو آپ نے مجھ سے کچھ مانگا ہے، عالیہ نے اشرف سے کہا۔ تو پھر بھابھی جان میں بات پکی سمجھوں؟ اشرف نے عالیہ سے سوال کیا۔ جی بھائی صاحب، مگر میں ایک بار اپنی بیٹی صالحہ سے پوچھنا مناسب سمجھوں گی، عالیہ نے ایک بار صالحہ سے پوچھنا ضروری سمجھا۔ جی بھابھی جان ضرور، اشرف نے مسکرا کر کہا اور عالیہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی، جہاں پر صالحہ کپ میں چائے ڈال رہی تھی۔ صالحہ، عالیہ نے پیار سے صالحہ کو پکارا۔ جی امی جان، صالحہ نے کہا۔ بیٹا بھائی صاحب آپ کا رشتہ مانگنے آئے ہیں، عالیہ نے صالحہ کو بتایا۔ صالحہ نے ایک نظر اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا۔ جیسا آپ کو ٹھیک لگے امی جان، صالحہ نے کہا اور ٹرے میں 2 کپ چائے اور ایک پلیٹ میں مٹھائی وغیرہ رکھ کر عالیہ کے ہاتھ میں تھما دی، جسے عالیہ مسکراتی ہوئی باہر لے آئیں۔ بھائی صاحب، صالحہ نے اپنی رضامندی دے دی ہے، منہ میٹھا کیجیے، عالیہ مسکراتی ہوئی بولی۔ تو بھابھی جان اسی ہفتے نکاح رکھ لیں، اشرف نے عالیہ سے سوال کیا۔ اسی ہفتے بھائی صاحب؟ میں اتنی جلدی؟ بھابھی جان آپ پریشان نہ ہوں، نکاح سادگی سے کیا جائے گا، قریبی رشتہ داروں کو بلا کر، آپ خرچے کی فکر نہ کریں، میں اٹھا لوں گا سارا، بس آپ تیاری شروع کریں، اور جہیز میں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، آپ نے اپنی بیٹی دی ہے، یہ آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے، اشرف نے عالیہ کی بات کاٹ کر کہا۔ جی ٹھیک ہے بھائی صاحب، جیسا آپ کو ٹھیک لگے، عالیہ مسکراتی ہوئی بولی۔ ٹھیک ہے بھابھی جان، ابھی میں چلتا ہوں، کل پھر آؤں گا آپ لوگوں کو شاپنگ کرانے کے لیے۔ جی بھائی صاحب، اللہ حافظ۔ اشرف نے بھی الوداعی کلمات ادا کیے اور وہاں سے چلے گئے۔ جاری ہے۔ اور بتائیں ناول احساس کی پہلی قسط کیسی لگی آپ لوگوں کو؟ نیکسٹ ایپی آپ لوگوں کے اچھے رسپانس پر ہی آئے گی۔ لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ۔